ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بڑی عمر کی بوڑھی عورت تھی اور ان پڑھ تھی. اس کا ایک بیٹا کسی بیرونی ملک میں ملازم تھا. وہ اپنی ماں کو خطوط لکھتا اور وہ بوڑھی اماں ان پڑھ تھی اور وہ بیچاری ان خطوط کو چوم چاٹ کر جو ہے وہ رکھ لیتی. کبھی اس نے یہ زحمت نہیں کی کہ وہ خط کسی سے پڑھا لیتی. اور جب اس کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے ان خطوط کو کھولا تو ان میں سے بعض خطوط کے اندر بیٹے کے بھیجے ہوئے چیک موجود تھے. لیکن اس بیچاری نے وہ چیک کھولے تک نہیں، ان کو دیکھا تک نہیں اور ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکی. تو وہ مولانا فرما رہے تھے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید بھی ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، اور اس کتاب کے اندر دنیا کی کرنسی کا چیک نہیں، آخرت میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے ہدایت موجود ہے. کیا ہم اس کو کھول کر دیکھتے ہیں تاکہ اس سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں اور جنت اور اللہ کی رضا تک پہنچ سکیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ایک اور واقعہ ملتا ہے. ایک باپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اکثر ہمارے ساتھ ایسا معاملات ہوتے ہیں. تو چھوٹے بچے تھے، دوڑتے ہوئے باپ سے لپٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم ابو کے ساتھ شامل ہو کر گیم کھیلیں گے. تو ابو جی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن گیم میری مرضی کی ہوگی. انہوں نے بچوں کو جمع کیا اور سب بچوں سے یہ کہا کہ میں 100 کا نوٹ سب بچوں کے حوالے کروں گا، اور بچے اس نوٹ کو کہیں بھی گھر کے اندر جا کر چھپا دیں گے. جس کا نوٹ تلاش کر لیا جائے گا وہ نوٹ میرا ہو جائے گا، اور جو ایسی جگہ نوٹ چھپائے گا کہ اس کا نوٹ نہیں ملے گا وہ نوٹ اس کا ہو جائے گا. سب بچوں نے نوٹ چھپا دیے اور سب کے نوٹ تلاش بھی کر لیے گئے. ایک بچی جو تھی اس کا نوٹ نہیں مل رہا تھا، تو والد نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ بیٹی اب تم خود ہی دکھاؤ کہ تم نے وہ نوٹ کہاں چھپایا تھا، اب نوٹ وہ تمہارا ہو گیا ہے. بچی دوڑتی ہوئی ایک قرآن پاک اٹھا کر لے آئی اور اسے کھولا تو اس میں 100 کا نوٹ پڑا ہوا تھا. تو باپ نے پوچھا کہ تو نے قرآن مجید کے اندر یہ نوٹ کیوں ڈالا؟ تو ناظرین محترم، بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ سچی بات کرتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے. تو اس بچی نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ سب کچھ تلاش کر لیا جائے گا، لیکن اس بیچارے قرآن کو کوئی نہیں کھولے گا، اس کو کوئی نہیں دیکھے گا، اس لیے میں نے قرآن کے اندر نوٹ چھپا دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ لطیفہ ہی ہو تو یہ پھر بھی یہ لطیفہ نہیں ہے. یہ ہمارے کئی گھروں کا معمول ہے کہ گھر میں یا تو قرآن مجید موجود ہی نہیں ہے، اور اگر قرآن ہے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں. کئی گھروں کے اندر درس قرآن کے لیے جاتے ہیں، کہیں رہائشوں پر جاتے ہیں، پہلے اس کے اوپر سے گرد جھاڑنی پڑتی ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کیا ہم واقعی بیچارے ہیں؟ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا میں اللہ کے نزدیک تمہارا مقام کیا ہے، تو ذرا یہ دیکھو کہ تم نے اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو کیا مقام دے رکھا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ایک اور واقعہ گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک ہم وطن نے ایک سویڈش لڑکی سے شادی کر لی اور پھر اسے اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنا شروع کیا کہ اسلام مہر و محبت کا دین ہے، یہ باہمی الفت و محبت کا درس دیتا ہے، یہ ہمیں عفو و درگزر کی تعلیم دیتا ہے، اور حسن سلوک اور حسن معاملہ اس دین کا ترائے امتیاز ہے. نفرت، قطع رحمی، حسد، بغض یہ اس دین کے ساتھ جڑنے والی چیزیں نہیں ہیں. اسلام میں ہمیں رحم کی تعلیم دی گئی ہے اور صبر و برداشت کی تعلیم دی گئی ہے. ان تعلیمات سے متاثر ہو کر پھر وہ لڑکی مسلمان ہو گئی تو وہ شخص اسے اپنے ساتھ اپنے ملک لے گیا. چند دن اپنے والدین اور عزیز و اقارب بہن بھائیوں کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ لڑکی اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس اسلام کی تبلیغ کرو
جس اسلام کی تبلیغ تو نے مجھے کی اور میں مسلمان ہو گئی تاکہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں، حالانکہ وہ مسلمانوں کا گھرانہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم میں سے بہت سے گھروں کا حال یہی ہے، ان کا نقشہ یہی ہے۔ تو ان حالات پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں۔ تو ایک بڑا سبب یہ نظر آتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری اس نصیحت سے، کتاب ہدایت سے، قرآن مجید سے منہ موڑ کر زندگی بسر کریں گے، میں دنیا میں ان کی زندگی تنگ کر دوں گا، وہ مصیبتوں سے دوچار ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے، ان کے لیے زندگی عذاب بن جائے گی۔ اور آج یہی کچھ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنے گریبان میں جان کر دیکھنا چاہیے کہ اس کا سبب اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین سے دوری تو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ